میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دانیال اور اب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کڈز لائف چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور لائک کمنٹس لازمی کریں۔ اور اب سن رہے ہیں انور علیگی کی الف لیلا داستان کا بقیہ حصہ۔ سوداگر اور جن۔ پہلے زمانے میں ایک نوجوان سود اگر تھا جو بڑا دولت مند تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک سایہ درخت دیکھ کر ذرا ستانے کو بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ ابھی کھانے سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ ہیبت ناک شکل کا جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سخت غصہ و غضب کی مالت میں نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ تو نے جو کھجور کی گٹھلیاں پھینکی ہیں ان میں سے ایک گٹھلی میرے لڑکے کے لگ گئی جس سے وہ مر گیا۔ اب میں تجھے اس انتقام میں قتل کر دوں گا۔ سوداگر بہت گھبرایا۔ جن سے کہنے لگا کہ اب مجھے 1 سال کی مہلت دیجیے تاکہ میں اپنی جائیداد اور دولت کا انتظام کر لوں اور قرض خواہوں کا قرضہ ادا کر دوں۔ سال گزرنے کے بعد اس جگہ حاضر ہو جاؤں گا، پھر آپ کو اختیار ہے، جو چاہے سزا دیجیے گا۔ جن نے یہ بات منظور کر لی۔ سوداگر اپنے وطن کو واپس لوٹ آیا اور سب حساب بے باک کیا اور بیوی بچوں کو سمجھایا۔ آخر سال پورا ہونے پر سب کو روتا چھوڑ کر حسب ودا اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس کو آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بوڑھا شخص ایک ہرنی کے گلے میں رسی ڈالے سامنے آیا اور کہا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور اس دہشت ناک جنگل میں تنہا بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ سوداگر نے اپنی بپتا سنائی۔ بوڑھا کہنے لگا کہ جب تک تمہارے معاملہ کا انجام نہ دیکھ لوں میں آگے نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص 2 کتوں کی زنجیر پکڑے ہوئے آیا اور حال دریافت کرنے لگا۔ جب اس نے یہ قصہ سنا تو وہ بھی ٹھہر گیا اور اس کے بعد ایک اور آدمی ایک خچر کو ساتھ لیے ہوئے پہنچا اور وہ بھی ان لوگوں کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ان سب لوگوں نے ابھی اچھی طرح گفتگو بھی نہیں کی تھی کہ سامنے سے گرد و غبار بلند ہوا اور وہی ہیبت ناک جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج تمہاری مہلت ختم ہو گئی، اب میں تم کو قتل کر دوں گا۔ غریب سوداگر رونے لگا۔ جن نے قتل کا ارادہ کیا تو ہرنی والا بوڑھا آگے بڑھا اور جن کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے جنوں کے بادشاہ، میری اور اس ہرنی کی عجیب و غریب کہانی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں تو کیا اس سوداگر کا 1 تہائی گناہ معاف کر دیں گے؟ جن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد منظور کر لیا۔ ہرنی والے بوڑھے نے اپنی داستان اس طرح بیان کرنی شروع کی۔ جن، ہرنی، کتے اور خچر کی کہانی۔ ہرنی والا بوڑھا: اے جنوں کے بادشاہ، دراصل یہ ہرنی میرے چا کی لڑکی اور میری بیوی ہے۔ اب سے میں 40 سال پہلے اس سے میری شادی ہوئی تھی۔ کافی مدت گزر جانے کے بعد اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آخر میں نے ایک لونڈی خریدی جس کے بطن سے ایک لڑکا ہوا۔ 15 سال تک ہم سب عیش و آرام سے رہتے رہے۔ اتفاقنا اس زمانے میں مجھے ایک سفر پر جانا پڑا۔ میں نے لڑکے اور لونڈی کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور خود سفر پر چلا گیا، لیکن اس بدبخت نے میرے جانے کے بعد سحر سے باندی کو گائے اور لڑکے کو بچھڑا بنا کر گوالوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب میں واپس آیا اور ان دونوں کے متعلق دریافت کیا تو یہ کہنے لگی کہ باندی کا تو انتقال ہو گیا اور بچہ معلوم نہیں کہاں بھاگ گیا۔ میں نے ہر چند تلاش کیا لیکن کوئی پتہ نہ ملا۔ یہ حال دیکھ کر مجھے بے حد صدمہ ہوا، لیکن صبر کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ اسی اثنا میں عید قربانی آ گئی اور میں نے ایک عمدہ گائے قربانی کے لیے خریدی۔ حسن اتفاق سے وہ وہی گائے تھی جو میری بیوی نے جادو کے اثر سے بنائی تھی۔ جس وقت میں ذبح کرنے لگا تو گائے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے اس پر رحم آیا اور خادموں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور دوسرا جانور لے آؤ، لیکن میری بیوی نے، جو دراصل اس کو جانتی تھی، مجھ پر زور دیا کہ اچھی موٹی تازی گائے ہے، اس کو ذبح کرو۔ چنانچہ میں نے اس کو نوکر کے ہاتھ سے ذبح کرا دیا، لیکن جس وقت قصاب نے اس کو صاف کیا تو گوشت بالکل نہ نکلا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ مجھے بہت تعجب ہوا لیکن خاموش رہا اور دوسرا جانور منگایا۔ اب کی مرتبہ ایک بچھڑیلا آ گیا۔ میں جب اس کے قریب گیا تو اس نے اپنا منہ میرے پیروں پر رکھ دیا اور رقم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسرا بیل منگا کر ذبح کر دیا۔ گو میری اس ظالم بیوی نے اس کو ذبح کرنے پر بھی زور دیا۔
लेकिन मैं ना माना। चंद रोज बाद एक ग्यो मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरी लड़की सेहर जानती है। जब मैं आपका बिछड़ा जो आपने छोड़ दिया था वो अपने घर ले गया तो वो कहने लगी कि ये दरअसल जानवर नहीं बल्कि फलां सौदागर का लड़का है और उसकी बीवी ने इसको सेहर के जोर से छड़ा बना दिया है और उसकी मां भी गाय बनाई गई थी जो ईद के रोज ज़बह कर दी गई। ये हाल सुनकर मेरा दिल बैठ गया और इतना सख्त सदमा हुआ कि बयान नहीं कर सकता। खैर मैं उस वक्त पड़ोसी के घर आया और इस लड़की से कहने लगा, बेटी अगर तुम किसी तरह इसे दोबारा इंसान बना दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि जिंदगी भर किसी मेहनत की जरूरत ना रहेगी। लड़की ने कहा, मैं किसी दौलत की तालिब नहीं, लेकिन दो शर्तें हैं। एक ये कि जब मैं आपके लड़के को इंसान बना दूं तो मेरी शादी उसके साथ मंजूर कर लीजिए। दूसरी ये कि जिस औरत ने इसको बिछड़ा बनाया है इसको सजा देने की इजाजत दीजिए, मैंने इसकी दोनों शर्तें मंजूर कर लें। लड़की उठी और एक बर्तन में पानी लिया, फिर इस पर कुछ पड़ा और इस कपछड़े पर छिड़का। फौरन ही कचड़ा इंसानी शक्ल में आ गया। मैंने अपने लड़के को सीने से लगा लिया और उसी वक्त इस लड़की की शादी इससे कर दी। बाद में इस लड़की ने मेरी बीवी को फौरन अपने सेहर से हरनी बना दिया। चनांचे ये वही हरनी है जो इस वक्त मेरे साथ है। इत्तेफाकना आज मैं इधर से गुजर रहा था कि इस सौदागर को यहां तन्हा देखकर उसके पास चला आया और उसके हालात सुनकर इसका अंजाम देखने को ठहर गया। आपने मेरी दर्द भरी दास्तान सुनी और उम्मीद है आप हसब वदा इस सौदागर का तिहाई कसूर मुआफ फरमाएंगे। जिन ने कहा, वाकई तुम्हारी दास्तान ताज्जुब खेज है और मैं इस सौदागर का तिहाई कसूर मुआफ करता हूं। उस वक्त दूसरा शख्स जिसके साथ दो कुत्ते थे आगे बढ़ा और कहने लगा, ए शाह जिन, मेरी कहानी इससे भी हैरतनाक है। अगर आप इस सौदागर का तिहाई कसूर मुआफ करने का वादा करें तो मैं अपनी कहानी अर्ज करूं। जिन ने कहा कि अगर वाकई किस्सा अजीब हुआ तो मैं उसका एक तिहाई कसूर मुआफ कर दूंगा। चनांचे दूसरा शख्स अपना किस्सा बयान करने लगा। बकिया हिस्से का अगली वीडियो तक इंतजार करें। शुक्रिया।